ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایک ہی ہے کہ عمران خان کا سیفر کیس اور توشہ خانہ کیس کی آج کی سماعت کا حوال ہم آپ کو بتاتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ہماری طرف سے موصول ہو سکے۔ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اس کے کیس کے بارے میں مکمل انفارمیشن مل سکے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج عمران خان کے کیس کی سماعت شروع ہوئی تو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے عدالت سے استدعا کی کہ ہمیں تیاری کے لیے کچھ وقت دیا جائے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے استدعا مسترد کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے وکیل سلیمان صفدر کو دلیل کا آغاز کرنے کو کہا تو دلائل شروع ہو گئے اور دلائل کے شروع ہونے سے چیف جسٹس نے استدعا کیا کہ کیس کیا ہے اور کیس پر ہمیں آگاہ کریں۔ سماعت شروع ہوتی دلائل جاری تو کہا کیا اعظم خان پر جرح ہوئی؟ جسٹس میاں گل حسین اور عظیم کی استدعا ہم نے نہیں کی، تو یہ جو ڈیفینس کونسل حضرت یونس نے کی۔ وکیل صفدر: ڈیفینس کونسل اعظم خان کے مبینہ اغوا ہونے سے متعلق کوئی سوال تو نہیں کیا۔ جسٹس میاں گل حسین اور میرا آپ سب سے اور پاکستانی قوم کا سوال ہے کہ اس کیس میں جب سماعت ہو رہی تو اس کیس جب اعظم خان اغوا ہوئے تھے تو اس کیس میں سماعت کرنے والا جج جسٹس عامر فاروق تھے اور عامر فاروق نے ہی کہا تھا کہ اعظم خان کے اغوا ہونے کی درخواست مقدمہ درج کیا جائے، لیکن اعظم خان کچھ عرصے بعد منظر عام پر آئے اور 164 کے عمران کے خلاف بیان دیا، لیکن جب جرگہ ہوئی تو مکر گئے اور بیان سے لاطلبی کا اعلان کیا۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس خود اس کیس میں سن رہے تھے جو اغوا ہونے کا مقدمہ بھی درج کرنے کا حکم دیا؟ تو چیف جسٹس اس پر سوال نشانہ اٹھانا، کیا پی ٹی آئی کے وکیلوں کو اس پر استدعا کرنی چاہیے تھی یا نہیں؟ یہ آپ کی رائے ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیس کے مینیو پر بات کریں اور ایک ڈاکیٹ ہمیں بنا کر دیں تاکہ ہم اس پوائنٹ پر کریں اور عمران خان کے کیسوں کو آگے بڑھائیں۔ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے پھر اٹھ کر کہا کہ سماعت ملتوی کر دیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے وکیل کو دلائل جاری رکھنے کی ہدایت کی اور جسٹس میاں اورنگزیب گل حسین اورنگ نے کہا کہ آپ نوٹس لے لیں، ہم سماعت آج ہی تو مکمل نہیں کر رہے، آپ اگلے روز یا اگلی سماعت پر بھی پی ٹی آئی کے وکیل دلائل دیں گے، اس کے بعد آپ نے دلائل دینے اور آپ ہی نے اس کے بعد نوٹس لے لیں اور اس کے بعد سماعت ہوگی۔ لیکن چیف جسٹس 1 گھنٹہ 20 منٹ سماعت جاری رہی اور پی ٹی آئی کے کیسوں کی سماعت منگل کے روز کے لیے ملتوی کر دی گئی اور سیفر کیس میں بہت سے اہم سوال اٹھائے اور توشہ خانہ کے کیس بھی 11 تاریخ کو مارچ کو ملتوی کر دی گئی ہے اور عمران خان کے کیسوں کی سماعت اب 11 کو ہوگی۔ کیا عمران خان کو اس کیس میں ضمانت ملے گی یا نہیں؟ آج کے جب مین پوائنٹ پی ٹی آئی کے یا کیس کے بارے میں آئیں گے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے اور اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے اور اس کے بارے میں بتاتے رہیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان کو ان کیسوں میں جلد از جلد ضمانت ملے گی۔ اور جمعرات کو عمران خان کا ایک اور کیس سماعت کے لیے وہ کیس ہے القادری ٹرسٹ۔ القادری ٹرسٹ میں عمران خان کو کیس میں ضمانت ملے گی یا نہیں، اس پر دلائل ہوں گے یا نہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگلا ہمارا ویلاگ پاکستان کی سیاسی صورتحال اور الیکشن نے جو 45 فارم اپلوڈ کیا اس کے بارے میں ہوگا اور اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ عمران خان کے کیسوں کے متعلق مزید انفارمیشن ہم اگلے ویلاگ میں اپلوڈ کریں گے تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن ہماری طرف سے مل سکے۔
جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال اور IMF نے پاکستان سے کیا ڈیمانڈ کی، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے اور اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے، اور پاکستان کی صورتحال اور قومی اسمبلی کے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ دوسری پارٹی کو دیں گے۔ لیکن PTI نے ابھی تک پٹیشن کیوں کسی عدالت میں دائر نہیں کی، اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے اور بتائیں گے آپ لوگوں کو۔ لیکن میرا خیال ہے PTI کو اس کے بارے میں کر دیں گے اور جلد ہی کر دیں گے، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن PTI کی یہ سست کیوں ہے اور اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ اپڈیٹ مل سکے۔ شکریہ۔